اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، اور ہمیں بتا بھی دیا کریں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا کلاس، ہمارے بچوں کی چھوٹی سی کلاس، اور ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں۔ سلام کرو بچوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اور ابھی عبدالاحد آپ سنائیے بیٹا، سورہ فاتحہ سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو کیا ہے، جب ہم برائی کرتے ہیں تو سب چیزیں بھول جاتے ہیں، مطلب ہے ہم نے کوئی برائی کی بھی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے غلط کیا بھی ہے یا نہیں، تو ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد ہمیشہ اچھا کام کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور دل سے استغفار کرو کہ آئندہ یہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، اور اللہ سے آپ ڈرو اور بھلائی کرو، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ دیکھیں کتنی دفعہ ہمارے قرآن میں، ہماری حدیثوں میں بھی یہی چیز آئی ہے کہ اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ اچھے کام کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، آپ کسی کے ساتھ برا نہ کرو، اور جو آپ کو ملے بھی صحیح آپ سلام کرو، کہ آپ اس دنیا میں نہ بھی رہو تو آپ کو اچھے الفاظوں میں آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے غیر یاد تو کر سکیں۔ آپ کسی کو کچھ نہ بھی دے سکو تو اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو کہ اچھے، اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو اپنی زبان سے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ، پہلی تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی آپ بولا کریں کہ اپنے جو حسن اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اور سب لوگوں سے اچھی طرح ملنا جلنا، اور کسی کو اپنے زبان سے کوئی تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ دیں۔ اور آج ہم بعد میں پوچھیں گے بچوں سے کہ آپ گھر میں اپنے کیسے رہتے ہو اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہم نے اپنے پیارے پیارے بچوں کا پہلے ہی سن لیا تھا، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور کچھ باتیں، اچھی باتیں ان کو سمجھانی بھی پڑتی ہیں، اس لیے ہم نے کلاس بھی شروع کی ہے کہ ہمارے بچے کچھ بیٹھیں اور ہم سے سیکھیں، اور اپنے گھر میں بھی جا کے اچھی باتیں اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین مکی ہے اور اس میں 36 آیاتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم
عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، دیکھیں یہ ناپ تول کا یہی مطلب ہے. جو ہم سودا لیتے ہیں، جب ہم کہیں سے ہم سودا لیتے ہیں، کسی سے گوشت لیتے ہیں، کسی سے سبزی لیتے ہیں، اور مطلب جو بھی ہمارے یہ دکان والے ہیں، مطلب ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ناپ تول میں اپنے ترازو میں، لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کچھ لگا کے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں کم چیزیں مسیر ہوتی ہیں ان سے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ ترازو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس میں چیزیں رکھتے نہیں، وہ یوں ہوتا ہے، اس کو ترازو کہتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ تو ہمیں کم دے رہے ہو اپنی چیز، مگر ہم سے آپ پورے پیسے بھی لے رہے ہو، ہمیں وہ سودا آپ کم دے رہے ہو. یہ تو اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. دیکھیں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور گناہ اتنا ہے کہ آپ اپنی جب بھی آپ کوئی سودا دیں تو آپ، ظاہری بات ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کیسے، ہم اس کے اوپر مرغی والا مرغی دے رہا تھا، ہم تو اس کے اوپر یقین کریں گے کہ وہ ظاہر ہے وہ ایمانداری سے ہمیں دے رہا ہے. اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. کیا آپ انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے دیکھیں؟ قیامت کے دن اللہ پاک نے یہی کہا ہے. کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر تم لوگوں کو اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اپنے اعمال کا، جو آپ دنیا میں کر کے آئے ہو، آپ خیانت کر کے آئے ہو. یہ خیانت ہی ہوا ہے کہ آپ کسی سے سودا لے رہے ہیں، وہ ہمیں کمی پیشی سے دے رہا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہے، کیونکہ ہم تو اس کے اوپر بھروسہ کر کے ہی لے رہے ہیں نا. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ دیکھیں لا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. تو اس عظیم دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کب کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جب ہم، ظاہری بات ہے جب وہ دن آئے گا جب ہم اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ بتائیں کہ کتنی ہم شرمندہ ہوں گے اپنے رب کے سامنے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے. ظاہری بات ہے قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا سکھائیں بہت ضروری ہے. اور آپ جب بھی کہیں دیکھیں کہ بھائی یہ ایسا ناپ تول میں مسئلہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بول دو کہ اللہ سے ڈرو. قیامت والے دن اللہ کو کیا ظاہر چہرہ دکھاؤ گے؟ اتنی بےایمانی دنیا میں تو ویسی بےایمانی ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ہر کوئی پریشان ہے تو بےایمانی میں ہی آ گیا ہر کوئی. دیکھیں یعنی لینے دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دین و آخرت میں تباہی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قطع سالی سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مستلد کر دیا جاتا ہے. یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. بالکل بیٹا غور سے سنا کرو میری باتیں، کہ جب ہم قیامت والے دن، محشر والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پاک تو ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے ہم جو سوچتے ہیں، اور ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ظاہری ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری سوچ کیا ہے، مگر میرا رب جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں سارا دن، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم نے کیا بےایمانی کی ہے، ہم نے کیا گناہ کیے ہے. تو اس دن سے آپ ڈرا کرو کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، کیا جواب ہوگا. ہر کوئی اپنے لیے بھاگے گا، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اور مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ، ظاہری بات ہے دیکھیں میں نے ابھی بولا ہے بیان میں کہ دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے. کون سے لوگ ہیں جن کے دل میں ہے ہی نہیں بھائی، ان کو تو وہ یہ جانتے کہ ہم بس پیدا ہوئے ہیں دنیا داری کے لیے، نہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، نہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے.
تو جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ گاؤں میں کیسے ہولناک چیزیں چلتی ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو کسی کی عزت کا بھی پتہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو ان کی گالی گلوچ کے علاوہ کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو جس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور روایت میں قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اتنا، اور دن مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کے مقدار کے قریب فاصلہ ہو۔ بتائیں آپ 1 منٹ ہم دھوپ میں کھڑے ہوں، 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، ہم سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں اتنے سارے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے ترازو صحیح نہیں کیا، ہم نے ناپ تول میں ہم نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا، تو اس دن اللہ پاک کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیشہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، آپ جو بھی کام کرو، آپ جو بھی کہیں جاؤ، مگر اللہ پاک سے ڈرو اور ہمیشہ آپ صحیح کام کرو۔ کوئی بھی دکان والا ہوتا ہے، چیز 10 کی ہوتی ہے، وہ ہمیں 100 کا دے دیتا ہے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ اتنا بھی منافع نہ لو کہ دوسرا بندہ پریشان ہو جائے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم بجین کیا ہے؟ کتاب مرفوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ آنٹی ابھی آپ نے بتایا کہ سورج ہمارے اتنے قریب آ جائے گا، لیکن صرف اچھے لوگ دیکھیں جو ظاہر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بےایمانی کرتا ہے، ان کے سامنے سورج ایسی ہو جائے گا کہ وہ جل رہے ہوں گے، بالکل ان کا چہرہ بھی کالا ہو جائے گا، اور جو اچھے کام والے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سائے میں رکھے گا اپنے، اور فرشتے ان کے سائے میں ہوں گے، تو ان کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو یہ کس لوگوں کے بارے میں بتایا ہے؟ جو دنیا والوں کو دھوکے میں رکھے گا، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جو جزا سزا کے دن جھٹلاتے رہیں، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جائے گا، والا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے فسانے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے نا، لوہے پہ کسی چیز پہ، تو کیا ہے؟ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں میں، اور ان کو ہم جو چیز بھی اگر سمجھائیں گے بھی صحیح تو وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، وہ یہی بولیں گے کہ ہم صحیح ہیں کہ تم تو ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جہاں بھی رہیں آپ اچھے کام کریں، اور اللہ پاک کی یہ جو ہمارے پہلے بھی میں بول چکی ہوں کہ یہ 30 پارے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اتارا ہے قرآن پاک کو، اور ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ چلے کہ ہم کہاں اچھے کام کریں اور کہاں ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھا کرو، اور قرآن معنوں کے ساتھ پڑھا کرو، ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں جو بھی قرآن پڑھے ان کو ضرور آپ بولا کرو کہ معنوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور جو بھی آپ کے جیسے تجارت بھی کرتے ہیں آپ ان کو بھی سمجھاؤ کہ حلال رزق جو ہوتا ہے نا وہ بچوں کو کھلاؤ، وہ ہمیں کھلاؤ، کم کھاؤ مگر حلال کا کھاؤ، حلال کا نوالا بچوں کے پیٹ میں جائے، حرام کا نہ جائے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈریں، اور جب بھی دکان والوں سے بھی اب بول دیا کریں، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اپنے ترازو کو صحیح رکھو، ناپ تول کو صحیح رکھو، بے ایمانی مت کرو، اور اللہ کو ظاہری اس بات ہے جواب دینا ہے ہر بندے کو، قیامت والے دن کیا حشر ہونا ہے،
اور نیک لوگوں کی تو بہت اچھا ہے کہ وہ اچھی اس میں چلے جائیں گے، جنت میں جائیں گے. ان کے لیے اللہ نے بہت ظاہر سب چیزیں سوچی ہوئی ہیں. اور جو بدکار لوگ ہوں گے، ناپ تول میں بھی وہ کمی کر رہے ہیں، لوگوں کی بات بھی نہیں سن رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن وہ بہت ان کا برا حشر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب ناراضگی ہے. اب کوشش کیا کریں کہ آپ دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں اور خود بھی پڑھیں، اور ضروری ہے بہت اپنے بچوں کو بھی سب چیزیں سکھائیں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے اخلاق کو بہت اچھا رکھیں. آمین. اچھا، اب ہم ذرا سی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو؟ بڑے بھائی کو کیا بولتے ہو؟ میں اپنے بڑے بھائی کو بھائی بولتی ہوں اور اپنی بہن کو بولتی ہوں آپی، اور ان کے ساتھ طریقے سے بھی رہتی ہوں. دیکھیں، کل ہم نے بولا تھا کہ ہم جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو چھوٹے بھائی بہنوں کو ضرور احترام سکھایا کریں، کیونکہ اگر ایک بھائی ہے اور دو بہنیں تو ایک بھائی ہے، اس کو بھی اب سمجھائیں، زیادہ لاڈ پیار میں نہیں رکھیں اپنے بچوں کو، اتنا بھی لاڈ نہ کریں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ رکھے اور بس یہی بولتا رہے سب کو کہ میں تو اکلوتا ہوں، میں تو اکلوتی ہوں. کیونکہ سب کی مثال دے رہی ہوں میں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں یہ چاہتی ہیں کہ ہماری ایک بیٹی ہے تو اس سے کام نہیں کرواؤ، اس سے کچھ بولو نہیں، تو بھائیوں کے سامنے بھی بدتمیزی کرتی ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی بدتمیزی کرتی ہے. اور کوئی آنا جانا بھی ہوتا ہے گھروں میں تو وہاں بھی وہ بڑی بدتمیزی سے بات کرتی ہے سب سے. تو ضروری ہے چاہے ایک بیٹا ہو مگر اس کی تربیت آپ ایسا دیں کہ آپ کو کوئی اس سے دوسروں کو اس سے کوئی کمپلین نہ ہو، آپ کے گھر میں بچوں کو کوئی کمپلین نہ ہو، بھائی بہنوں کو. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں. تو ضروری ہے اگر آپ کی ایک بھی بیٹی ہے نا، اس کو تربیت ضرور دیں کہ بڑوں کے سامنے اس کو کیسے رہنا ہے. اپنا جو اس کے بڑے بھائی بھی ہوتا ہے جیسے، اس کو بھی وہ بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے. اکثر لوگوں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بھائی ہے تو اس کو مطلب ہے کہ اس کو بھی تربیت اتنی اچھی نہیں دیتے ہیں کہ بس یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن ہے تو ایک بیٹا. تو ایسا نہ کریں کہ اس کو تربیت ایسا دیں کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے کمپلین نہ ہو، گھر والوں کا دل نہ دکھے. اور ہمیشہ یہ یاد کریں کہ تربیت اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے بچوں کی. آپ کی ایک بھی بیٹی ہے تو اس کو اپنے گھر کی تربیت ایسی ہی دیں کہ وہ باہر والے بھی خوش رہیں اور اپنے گھر والے بھی خوش رہیں. اس کو یہ بھی تربیت دیں یہ تم سے بڑا ہے اور تم اس سے چھوٹی ہو، تو بھائی کہہ کر بات کرے اور تمیز سے بات کرے. جیسے بچے رہتے ہیں گھر میں بہت اچھی طریقے سے، ہمیشہ ماں باپ کی یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹی ہے تو اس کو کچھ نہ بولو، اس کو کام بھی نہ بتاؤ، اس کو کچھ بولو بھی نہیں، اس کو ڈانٹو بھی نہیں. اگر ایک بیٹا ہے تو بس اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے تو کچھ نہیں کرو، اس کے ساتھ کچھ نہ بولو. تو دیکھیں اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی تو گناہ گار آپ ہی ہوں گے. اور آپ کی تربیت کو یہ سب بولیں گے کہ انہوں نے، ان کے گھر والوں نے کیسی تربیت کی ہے. بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی بہت اچھے سے خیال کیا کریں، بہت اچھی تربیت دیا کریں. آمین ثم آمین. پلیز ہمارا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کرنا نہیں بھولیے گا. اور آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگی. اللہ حافظ. چلیں جی، میری طرف سے اللہ حافظ. اور ضرور آپ ہمیں لائک کر دیا کریں، اور ہماری بچوں کی چھوٹی سی کلاس پسند آئے تو آپ ضرور بتایا کریں. اللہ حافظ.